بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 73واں سبق پڑھیں گے۔ اوصاف الناس و احوالہم، لوگوں کے صفات اور ان کے حالات۔ شروع کرتے ہیں۔ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جن چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ الناس اعداء، لوگ دشمن ہوتے ہیں، لما جہلوا، جن چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 6 دیکھیے، طریقہ لکھا ہوا ہے دین کا مطلب، تو دین کا مطلب طریقہ، یعنی اپنے بادشاہ کے ہی طرز پر ہوتے ہیں وہ لوگ۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص، یا سب سے بہترین شخص بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ شر الناس العالم لا ينفع بعلمہ، تو یہ دیکھیے یہاں پہ شر الناس العالم، یہ ہو سکتا ہے دو مبتدا ہو، یہ شر الناس اور العالم، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے برا عالم وہ ہے جو اپنے علم سے فائدہ نہ پہنچاتا ہو۔ برا عالم، یا لوگوں میں برا شخص، یعنی عالم، یا پھر یعنی کا ترجمہ نہیں ہو پائے گا، دو الگ الگ مبتدا ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جملہ ہے، خبر ہے آگے، کہ برا عالم وہ ہے جو اپنے علم سے فائدہ نہ پہنچاتا ہو۔ العاقل المحروم خیر من الجاہل المرزوق، بے روزگار عقل مند باروزگار جاہل شخص سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا عقل مند جو رزق جس کے پاس نہ ہو، یعنی رزق کا طلبگار ہو، رزق نہ ہو، لیکن ایسا جاہل جس کے پاس رزق ہو، یہ اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی عقل مندی سے رزق کو تلاش لے گا، اور جاہل شخص اپنے رزق کو کھو دے گا۔ الجاہل عدو لنفسہ فکیف یکون صدیقا لغیرہ، کہ جاہل شخص اپنی ذات کا دشمن ہوتا ہے تو کیسے وہ دوسرے کا دوست ہو سکتا ہے۔ الجاہل یطلب المال والعاقل یطلب الکمال، جاہل شخص مال کا طلبگار ہوتا ہے اور عقل مند کمال اور قابلیت کا طلبگار ہوتا ہے۔ الصدیق الصدوق من ینصحک فی غیبک وآثرک علی نفسک، سچا دوست، صدوق کہتے ہیں بہت زیادہ سچا، سچا دوست، یہ صفت ہے صدوق صدیق کی۔ سچا دوست وہ ہے جو آپ کی غیر موجودگی، فی غیبک من ینصحک، جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ہمدردی کرے، وآثرک علی نفسک، اور اپنی ذات پر، علی نفسک، اپنی ذات پر آپ کو ترجیح دے، یہ کون ہے؟ سچا دوست ہے۔ ابصر الناس من کان بعیبہ بصیرا وعن عیب غیرہ ضریرا، لوگوں میں زیادہ نگاہ رکھنے والا، یعنی زیادہ آنکھ رکھنے والا یا زیادہ بابصیرت شخص وہ ہے جو اپنے عیب پر نگاہ رکھے، اپنے عیب کو دیکھے اور دوسرے کے عیب سے نابینا ہو۔ ضریرن کہتے ہیں نابینا، دیکھیں نیچے حاشیے میں اعمیٰ لکھ کر آ رہا ہے پہلے نمبر پر، تو لوگوں کے عیب سے کیا ہو؟ ضریر ہو، نابینا ہو، یعنی ان کے عیب پر نظر نہ ہو، پوشیدہ ہو اس سے وہ ان کے عیب، یا ان کو نہ دیکھتا ہو۔ اجہل الناس من یمنع البر ویطلب الشکر ویفعل الشر ویتوقع الخیر، یہ ساری نصیحتیں آپ کو عربی میں یاد ہونی چاہیے، بہت مفید ہیں یہ۔ لوگوں میں سب سے جاہل شخص وہ ہے جو بھلائی نہ کرے، من یمنع البر، جو بھلائی نہ کرے، نیکی نہ کرے، اور شکر کا طلبگار رہے، اور برائی کرے اور بھلائی کی امید یا توقع رکھے۔ ثلاثۃ لا ینتفعون من ثلاثۃ، تین لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ شریف من دنیء وبار من فاجر وحکیم من جاہل، کہ باعزت شخص، کہ عزیز اور باعزت شخص کسی کمینے سے فائدہ نہیں اٹھاتا،
و بارن اور نیک شخص کسی بدکار شخص سے فائدہ نہیں اٹھاتا، و حکیم من جاہل اور عقل مند کسی جاہل یا بیوقوف سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ستۃ لا تفارقہم الکعبۃ، دیکھیے کعبہ کہتے ہیں غم کو، نیچے 3 نمبر پہ لکھ کر آ رہا ہے الحزن، کہ 6 لوگ جن کا غم انہیں نہیں چھوڑتا، یعنی 6 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کا غم رہتا ہے۔ کس وجہ سے؟ آگے بتا رہے ہیں وہ 6 لوگ کون ہیں۔ الحقود، بہت زیادہ کینہ رکھنے والا، والحسود، بہت زیادہ حسد کرنے والا، وفقیر قریب العہد بالغنا، ایسا فقیر جس کی مالداری کا زمانہ قریب ہو، قریب العہد یعنی زمانہ قریب ہونا، بالغنا امیری کا یعنی مالداری کا۔ چوتھے نمبر پہ قریب دیکھ لکھا ہے من کان عہد غنائہ قریبا، اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ جو حال ہی میں امیر ہوا ہو، مالدار ہوا ہو، اس کو کہیں گے کہ قریب العہد بالغنا، یعنی قریب العہد یعنی فوراً ہی یا حال ہی میں مالدار ہوا ہو، تو اس کو کیا غم رہتا ہے کہ جو ہے وہ اور کمائے اور جو ہے وہ اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ وَغَنِيٌّ يَخْشَى الْفَقْرَ، اور ایسا مالدار جو غربت کا خوف کرتا ہو، وَطَالِبُ رُتْبَةٍ يَقْصُرُ عَنْهَا قَدْرُهُ، اور کسی رتبے یا منصب کا طلب کرنے والا کہ جس سے اس کی حیثیت کم ہوتی ہو، قدر کم ہوتی ہو۔ یقصر عنہا کم ہونا، یقصر عن کا مطلب ہے کم ہونا، قدر کہتے ہیں یا حیثیت مراد ہے یہاں پر۔ وجلیس اہل الادب ولیس منہم، اور اہل ادب کا جانشین یا ان کا ہم نشین، جانشین نہیں ہم نشین، یعنی ان کا ساتھی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اسے جلیس کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی ہے کہ خیر جلیس الکتاب، تو جلیس اہل الادب ولیس منہم، کہ اہل ادب کا ہم نشین جو ان میں سے نہ ہو، اس کو بھی غم رہتا ہے، اس کا غم بھی اسے نہیں چھوڑتا۔ ثمانیۃ اذا اہینوا فلا یلوموا الا انفسہم، کہ 8 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی توہین کی جاتی ہے تو وہ خود کو ہی ملامت کرتے ہیں۔ الآتی مائدۃ لم یدع الیہا، کہ دسترخوان پر بن بلایا شخص دسترخوان پر بن بلایا شخص جو آ جائے، یعنی دسترخوان پر بن بلائے آ جانے والا۔ والمتأمر علی صاحب البیت فی بیتہ، کہ اہل خانہ کے گھر میں ان پر حکم چلانے والا، یعنی جو گھر والا شخص ہے جس کا گھر ہے اس پر حکم چلانے والا، اس کو بھی جو ہے خود پر ملامت ہوتی ہے، یہ خود کو ہی ملامت کرتا ہے۔ والداخل بین اثنین فی حدیث لم یدخلاہ فیہ، 2 لوگوں کے درمیان کسی بات میں، فی حدیث کسی بات میں، دخل دینے والا جنہوں نے اس کو اس بات میں شامل نہ کیا ہو۔ والمستخف بالسلطان، المستخف با کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا ناقدری کرنے والا، تحقیر کرنے والا۔ والمستخف بالسلطان، بادشاہ کی تحقیر یا بادشاہ کی ناقدری کرنے والا۔ والجالس فی مجلس لیس لہ باہل، اور کسی مجلس میں بیٹھنے والا جو اس کا اہل نہ ہو۔ والمقبل بحدیثہ علی من لا یسمعہ، اور اپنی بات کو ایسے شخص کے سامنے پیش کرنے والا، ایسے شخص کو بتانے والا، ایسے شخص کے سامنے پیش کرنے والا جو اس کو نہ سن رہا ہو۔ وطالب الخیر من اعدائہ، اور اپنے دشمنوں سے بھلائی کو طلب کرنے والا، اپنے دشمنوں سے بھلائی چاہنے والا۔ وراج الفضل من عند اللئام، اور کمینوں سے، لئام کمینے، اور کمینوں سے فضل یعنی کرم کو طلب کرنے والا، کرم کی امید رکھنے والا۔ مثل الاغنیاء البخلاء کمثل البغال والحمیر تحمل الذهب والفضة ويعتلف بالتبن والشعیر، کہ بخیل مالداروں کی مثال
گدھوں اور کھچروں کی سی ہے کہ تم ان پر سونا چاندی لادتے ہو، تحملو لادتے ہو، لیکن یا واو کا ترجمہ لیکن سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ تبن کہتے ہیں بھوسے کو، شعیر کہتے ہیں جو کو، لیکن وہ جو اور بھوسا ہی کھاتے ہیں، یعنی بھوسا اور جو ہی کھاتے ہیں۔ کیا مراد کہ جو بخیل ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، وہ اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ تو چاہے تم ان پہ سونا، ان کی مثال گدھے کھچروں کی ہے کہ تم ان پہ سونا چاندی لاد دو، پھر بھی وہ بھوسا ہی کھائیں گے۔ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔